أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون صدق اللہ المولانا العظیم۔ اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں یا ہمارے دلوں پر پردہ ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ، تو اللہ کی لعنت ان لوگوں پر ہے، بکفرہم، جو کہ جھٹلاتے ہیں، فقلیلا ما یؤمنون، پس ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہ ایمان افروز ہوئے یا ایمان لائے۔ وقالو، یہ یہودیوں کا قول ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وعظ وغیرہ اور اپنے گزشتہ عیوب سن کر یہ نامعقول بات کہی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام ایمان کا پیغام دیا تو وہ اپنے آپ کو بہت معتبر اور بہت جاننے والے، جانکار اور ایمان کو اپنے آپ میں پختہ پانے والے، یہ خود بخود اپنے آپ کی ان کی خود کی سمجھ بوجھ تھی، یعنی اپنے آپ کو پاک و صاف اور ایمان، زیادہ ایمان والا، پختہ ایمان والا وہ سمجھتے تھے، جبکہ وہ قوم بنی اسرائیل ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کئی انبیاء اکرام کو جھٹلایا اور کئی انبیاء اکرام کو شہید بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اور اللہ کے احکام کو وہ اتنا آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں تھے، اور وہ جب پیغام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کا، اسلام کا پیغام ان تک پہنچایا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو پہلے سے ہی سمجھدار ہیں، بہت ہی جو ہے صاحب تقویٰ ہیں، پرہیزگار ہیں، ایمان والے ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں، علم والے ہیں، اور کیا کہتے تھے کہ یہ تمہاری باتوں کا ہم پر تو اثر ہونے والا نہیں، بھائی ہم تو سب سمجھ گئے اچھے سے تم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہمارے جو دل ہیں یہ تو نور سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، ان پر تو غلاف ہے۔ تو یہ ایسا ان کا اندرونی قوم بنی اسرائیل کا ارادہ تھا، تو یہ تو تمہارے بولنے سے ہم پہ کیا اثر ہونے والا، ہم سمجھتے نا ایک آدھا بندہ اگر سمجھو اپنے کو کچھ غلط بات بتا رہا تو اور ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی تیرے بات کا تو ہمارے اوپر اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ ہمارا دل نور سے منور ہے، ہم پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن جب اچھی بات کسی بندے کو بتائی جا رہی ہے اور اگر وہ بندہ جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے، کفر میں مبتلا ہے، مشرک ہے، صاحب شرک ہے، تو اس کو اچھی باتوں کا اثر کیسے ہو سکتا، کیونکہ اس کے بھی دل پہ غلاف رہتا۔ لیکن یہ جو غلاف ہے، غلف کے معنی غلاف یا پردہ، جس پر اس کے دل کے اوپر جو غلاف یا پردہ ہے، تو یہ پردہ دو قسم کا ہو سکتا ہے نا بھائی، نور کا ہی کیسے، یہ جو ہے غلاف جو ہے اس کے اوپر جو غلاف ہے یہ جو ہے کفر کا بھی ہو سکتا ہے اور جو ہے گناہوں کا بھی غلاف ہو سکتا ہے۔ تو اچھی باتوں کا اگر دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل پر گناہوں کا غلاف ہے، کفر کا غلاف ہے، شرک کا غلاف ہے، منافق کا غلاف ہے۔ تو یہ جو قوم بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ جب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیغام پہنچاتے تو تبلیغ کرتے ان کے اوپر، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو جو ہے ہمارے اوپر جو ہے تمہاری باتوں کا اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے غلاف چڑھا ہوا ہے نور کا، ہدایت کا۔ بلکہ یہ ہدایت شدہ لوگ تھے کیا؟ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر غلاف رحمت کا ہے، نہیں، رحمت کا نہیں، زحمت کا ہے، اللہ کی لعنت کا ہے، بلکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کس قسم کے غلاف میں مبتلا ہیں۔ یہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ان جھوٹوں پر تو لعنت اور کذب کا جو ہے غلاف چڑھا ہوا ہے، اور یہ کافر ہیں، منافق ہیں، یہ تمہاری باتوں کو نہیں ماننے والے ہیں۔ لیکن فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ایمان لائیں گے یا ایمان افروز ہوں گے۔
قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ غلف اغلاف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں غلاف والا۔ اس عبارت کے چند مطلب ہیں کہ ایک یہ کہ ہمارے دل ایسے غلافوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جو آپ کے واعظ نصیحت وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ دل یقین کا مقام ہے اور آنکھ، زبان وغیرہ یقین ہونے کے ذرائع ہیں۔ بعض کو سن کر، بعض کو چھو کر اور بعض کو سونگھ کر یقین آتا ہے، مگر جب دل میں بیماری پیدا ہو جائے تو وہاں یقین نہیں آتا، جیسے دیوانہ۔ بعض صحابہ حضور کو دیکھ کر، چھو کر، اور بعض صحابہ دیکھ کر ایمان لائے، بعض آپ کا کلام سن کر اور بعض معجزہ دیکھ کر۔ ہم لوگ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، مگر جن کے دل میں حسد و عنا کی بیماری تھی وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، اور جس پر وہ فخر کرتے تھے دوسرے یہ کہ ہمارے دل تو خود ہی علم کے غلافوں میں ہیں اور حکومت پر قائم ہیں۔ اب ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی یہ قوم بنی اسرائیل کہتی تھی کہ ہم جو ہے پہلے سے جو ہے ہدایت پر ہے، ہم کو اب اس شریعت کی ضرورت نہیں، اپنی باتیں جہلا کو سنائیں۔ تو یعنی اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے وہ لوگ۔ تیسرے یہ کہ آپ کے اتنے واعظ و نصیحت سن کر بھی ہمارے دل خالی غلافوں کی طرح ہیں، وہاں تک کوئی بات نہ پہنچی۔ تفسیر کبیر۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل پیدائش سے ہی پردوں میں ہیں، وہاں تک کسی کا واعظ و نصیحت رسائی نہیں ہوتی۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ اس کلام میں استفہام انکاری ہو کہ کیا ہمارے دل پردوں میں ہیں جو آپ کی بات مان لیں؟ نہیں، بلکہ بالکل صاف ہیں۔ ہم نے نہایت صفائی اور دیانت داری سے آپ کے دلائل میں غور کیا مگر قابل قبول نہ پایا۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر خدا نے لعنت فرما دی ہے۔ لعنت کے لفظ معنی ہیں دور کرنا، اللہ کی لعنت کے معنی ہے رحمت سے دور کرنا، اور بندوں کی لعنت کے معنی ہے دوری رحمت کی دعا کرنا۔ یعنی ان کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ وہ گزشتہ کفریات سے رحمت سے دور کر دیے گئے، اور انہوں نے اپنی لیاقت کو بگاڑ لیا۔ مثلا جب انہوں نے ایک معجزہ یا ایک پیغمبر یا ایک حکم الہی کا انکار کیا تو ان کے دلوں میں سختی اور سیاہی پیدا ہوئی۔ جب دوسرے پیغمبر یا حکم کا انکار کیا تو وہ سختی بڑھ گئی، اور آخرکار انکار کرتے کرتے اب وہ سختی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس میں کوئی واعظ اور نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ خیال رہے کہ کسی بات کا دل پر اثر جب ہوتا ہے جبکہ بات کرنے والے کا وقار دل میں ہو۔ چونکہ بنی اسرائیل کے دلوں میں انبیاء کرام کی عظمت نہ تھی، اس لیے وہ انبیاء خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم قبول نہ کرتے تھے۔ اس لیے حضور نے پہلے تبلیغ میں کفار کو اپنی پہچان کرائی، پھر احکام شرعیہ کی تبلیغ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ بہت تھوڑی باتیں کو مانتے ہیں، یا یہ لوگ بہت کم یقین کرتے ہیں۔ یہ قلیل یا تو مومن کی صفت ہے یا ایمان کی آخری دو صورتیں ہیں۔ ایمان کی لغوی معنی ہے یقین مراد ہے، کیونکہ تھوڑا یا تھوڑی چیزوں پر ایمان نہیں ہو سکتا۔
ایمان تو پورا اور پوری چیزوں پر ہوگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ عربی میں کبھی بالکل نفی کرنے کے لیے بھی خلیلما بولتے ہیں۔ خلیلما تنبت الارض، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، جب مسلمان یہود کو وعظ و نصیحت کرتے اور ان کے گزشتہ عیوب سناتے تو وہ وعظ ریا مزاح کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے دل نور یا رحمت کے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جس طرح یہ غلاف اپنے اندر کی چیزوں کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتا ہے، ایسے ہی تمہارے باتیں جو گرد و غبار کی طرح ہیں ہمارے دلوں کے اندر تو کیا ان کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تم سے پہلے بھی جن انبیاء کو ہم نے شہید کیا ان کی نصیحتیں بھی ہمارے دلوں میں نہ پہنچ سکی، کیونکہ ہم نہایت متصلب دیندار ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، تمہارے دلوں پر غلاف تو ہے، مگر نور یا رحمت کا نہیں بلکہ ظلمت اور لعنت کا ہے، اور یہ غلاف پیدائشی نہیں تاکہ تم معذور ہو، بلکہ تمہارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ تم کفر پر کفر کرتے رہے اور تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ جمتی رہی۔ جیسے کہ پانی اصل میں پتلی چیز ہے مگر سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے جمنے لگتا ہے، اور جب بار بار ٹھنڈک پہنچتی رہتی ہے تو پھر وہ پانی پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے کہ اس میں کیل بھی نہیں گھستی، اور جو لعنت اپنی پیدا کی ہوئی اور اس میں کوئی عذر نہیں سنا جاتا، لہٰذا یہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر عزیزی نے یہاں ایک روایت نقل کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل 4 قسم کے ہیں، ایک وہ جو صاف ہو اور اس میں چراغ چمکتا ہو، دوسرا وہ جو غلافوں میں لپٹا ہوا ہو، تیسرا وہ جو اندھا ہو اور اوندھا ہو، یعنی اوندھا دل ہو، چوتھے وہ جن کا ایک حصہ سفید اور ایک حصہ سیاہ ہو۔ پہلا قلب تو مومن کا ہے، دوسرا جس میں چراغ ایمان روشن ہے، دوسرا قلب کافر کا جو کفر کے غلافوں میں